بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جی کہ 491 کیا ہے۔ 491 سی آر پی سی ہیبیس کارپس کے متعلق ہے۔ ہیبیس کارپس کا لفظی معنی ہے ہیو ہز باڈی، یعنی اس کے عام زبان میں یہ کہا جائے گا کہ جب بھی کوئی شخص کسی غیر قانونی کسٹڈی میں ہوگا، کسی بھی غیر قانونی تحویل میں ہوگا یا اسے غیر قانونی طور پہ کہیں حراست میں رکھا گیا ہوگا، تو اس کو وہاں سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کوئی بھی عام شہری کسی بھی اس طرح کے معاملات میں ہوگا تو انہیں 491 سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کی سیکشن 491 کے تحت ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کرنی ہوتی ہے۔ اب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہیبیس کارپس کی ریٹ بیسیکلی ہے کیا۔ تو ہیبیس کارپس کی ریٹ میں آنریبل ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایپیلنٹ جورسڈکشن میں کوئی بھی شخص جو کسی کی غیر قانونی تحویل میں ہو اس کو وہاں سے چھڑوا کے وہ اسے آزاد کر سکتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے پاس دو طرح کی جورسڈکشن ہے کہ ایک تو وہ کسی بھی غیر قانونی حراست میں شخص کو وہاں سے چھڑوا کر اپنے پاس پیش کرنے کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں، اور جب وہ ان کے پاس پیش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس بات پہ یقین کرنے پہ کہ یہ کسٹڈی واقعی انلیگل تھی یا امپراپر کسٹڈی تھی، اس صورت میں وہاں سے چھڑوا کے اس کو اگر وہ بالغ ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس کو اس کے گارڈین کے حوالے کیے جانے کے آرڈر ہائی کورٹ کر دے گا۔ 491 سیکشن صرف آپ سیکشن پڑھیں تو اس سیکشن کے پڑھنے سے ہمیں اس میں تقریباً 5 طرح کی انلیگل کسٹڈیز نظر آتی ہیں۔ کس 5 طرح کی کیا کسٹڈیز ہیں جو انلیگل ہیں؟ اس میں سب سے جو پہلی کسٹڈی سیکشن اے میں بتائی گئی ہے اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایپیلنٹ جورسڈکشن میں کوئی بھی شخص جس کو قانونی طور پہ ڈیل نہ کیا جا رہا ہو، اس کے معاملات کو غیر قانونی طور پہ ہو، تو اسے اپنے پاس کورٹ میں پیش کر کے اور اس کو جو حکام بالا ہیں یا جنہوں نے اس کی کسٹڈی کو رکھا ہے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ ان کو قانون کے مطابق رسائی دی جائے اور قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے۔ اس میں ہائی کورٹ کے پاس سیکشن 491 اور سیکشن 561 سی آر پی سی کے تحت اختیارات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو اختیار ہے 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بھی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اس کے بعد سیکشن بی، سیکشن 491 کی سب کلاس بی اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی شخص جب کسی امپراپر یا انلیگل کسٹڈی میں ہو، وہ کسٹڈی امپراپر اور انلیگل دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے پبلک کسٹڈی میں ہو یا پرائیویٹ کسٹڈی میں، یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس اگر کوئی بندہ موجود ہے اور وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس ہے جسے انلیگل کسٹڈی میں یا امپراپر کسٹڈی میں رکھا گیا ہے تو اس کو، یا اس کے علاوہ پرائیویٹ کسی کسٹڈی میں موجود ہے تو اس کو بھی عدالت کے پاس اختیارات حاصل ہیں کہ اس کو وہاں سے اپنے پاس بلوائے، اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دے اور اس کے بعد اس کو ریلیز کرنے کا حکم دے۔ اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ انلیگل کسٹڈی کیا ہے اور امپراپر کسٹڈی کیا ہے۔ انلیگل کسٹڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو اختیار حاصل ہے، اس کو آزادی کا تحفظ آئین پاکستان فراہم کرتا ہے، تو اسے جب بھی کبھی کسی ایسی تحویل میں رکھا جائے گا جیسے کہ کوئی شخص کسی مقدمہ یا جرم میں ملوث ہے، اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اسے پیش نہیں کرتی یا روزنامچے میں اس کا اندراج نہیں کرتی، تو اس صورت میں 24 گھنٹے کے بعد جتنی بھی اس کی تحویل یا کسٹڈی ہوگی وہ انلیگل کسٹڈی ہوگی۔ اسی طرح بغیر ایف آئی آر کے اندراج کے اگر کسی شخص کو کوئی ادارہ اٹھا کے لے جاتا ہے یا کوئی پرائیویٹ پرسن اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے تو اس کا اختیار بھی آنریبل ہائی کورٹ کو حاصل ہے کہ وہ اس کے اختیارات کو اس کو اپنے پاس بلائے اور اس کے بعد اس کے لیے مناسب آرڈر کرے۔ میں عرض کر چکا ہوں مناسب آرڈرز دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے پاس بلائے گا اور اگر وہ بالغ ہے، سوئی جورس ہے، تو اسے وہ آزاد کرنے کا حکم دے گا اور اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاں مرضی جائے، اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس کو اس کے گارڈین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس میں امپراپر کسٹڈی اور انلیگل کسٹڈی میں تھوڑا سا ڈفرنس موجود ہے۔ امپراپر کسٹڈی یہ ہے کہ جو انلیگل تو نہ ہو
لیکن امپراپر ہو. جیسے کہ والد اگر ماں سے زبردستی بچے چھین کے لے جاتا ہے تو اس صورت میں والد کے پاس بچوں کی کسٹڈی انلیگل نہیں ہوگی، لیکن وہ امپراپر اس طرح ہوگی جیسے کہ قانون میں پرووائڈ کر دیا گیا کہ 7 سال کی عمر تک کا بیٹا اپنی ماں کے پاس رہے گا، شادی تک بیٹی اپنی ماں کے پاس رہے گی. اگر ناچاکی ہوتی ہے یا اس صورت میں کوئی ایسا ایشو ان کے درمیان ہوتا ہے اور وہ ان بچوں کو زبردستی چھین کے لے جاتا ہے تو اس کے پاس جو کسٹڈی ہوگی اپنے بچوں کی وہ انلیگل نہیں ہوگی، لیکن وہ امپراپر کسٹڈی اس میں شامل ہوگی. اسی طرح ایک بچی نے کورٹ میرج کر لی اور وہ شادی کر کے یا اپنی مرضی سے شادی کی اور شادی کر کے وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس رہ رہی ہے، وہاں سے اس کے والدین اسے چھین کے لے آتے ہیں وہاں سے یا کسی جرگے سے یا کسی طرح اپنے پاس بلواتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کو اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، تو یہ والدین کے پاس کسٹڈی بھی انلیگل امپراپر کسٹڈی کی مد میں آئے گی. اس کے ساتھ ہی اس طرح کی دیگر بے شمار مسائل موجود ہیں جو انہی طرح کی آتی ہیں. تو امپراپر کسٹڈی کو سمجھانے کے لیے 2 ہی چیزیں تھیں کہ جو کسٹڈی انلیگل نہ ہو لیکن قانون کے مطابق وہ پراپر نہ ہو تو اسے امپراپر کسٹڈی کہا جائے گا. سیکشن 491 کی سب کلاس سی آگے جا کے ڈیفائن کرتی ہے کہ ایسا قیدی جو کسی دیگر قید میں موجود ہو، کسی دیگر جیل میں ہو، لیکن اس کی ایویڈنس ریکوائرڈ ہو کسی دیگر مقدمے میں یا کسی دیگر عدالت کے روبرو اس کی ایویڈنس ریکوائرڈ ہو، تو اس کو بھی عدالت 491 کے تحت آرڈر کر سکتی ہے اور آرڈر کر کے وہاں سے جیل سے بلوا کے ایویڈنس کے لیے پیش کر سکتی ہے اپنے پاس، یا کسی اس جو بھی کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس کے پاس پیش کرنے کا کہہ سکتی ہے. 491 کی سب کلاس ڈی کہتی ہے کہ اگر کورٹ مارشل کو یا کسی کمشنر کو کسی قیدی کا بیان ریکارڈ کرنا ہو یا اسے ٹرائل میں اپنے سامنے پیش کرنا ہو تو اس صورت میں بھی 491 سیکشن کے تحت اس قیدی کو کورٹ مارشل کے سامنے ان کی پروسیڈنگ یا ٹرائل کے سامنے یا کمشنر کے سامنے اگر کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو اس میں بھی پیش کرنے کے لیے سیکشن 491 سی آر پی سی کے تحت طلب کیا جا سکتا ہے. سیکشن 491 سی آر پی سی کی کلاس جو ای ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک قیدی ایک جیل میں ہو اور وہاں سے اس قیدی کو کسی دیگر جیل میں منتقل کرنا ہو. سپوز راولپنڈی سینٹرل جیل اڈیالہ میں ایک قیدی موجود ہے اور وہ ریکوائرڈ ہے کسی دیگر جگہ اسے ٹرانسفر کرنا ہے، جیسے جیلم ڈسٹرکٹ جیلم جیل میں کریں یا ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہو. ایسی صورت میں بھی سیکشن 491 سی آر پی سی کے تحت اس کو وہاں سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اب سیکشن 491 کی 3 کلازز ہیں بیسیکلی. وہ جو 1 تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن صورتوں میں 491 کا یوز کیا جائے گا. اس کے بعد سیکشن 491 جو 2 ہے اس میں ہائی کورٹ نے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہائی کورٹ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے رش آف ورکس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ پہ برڈن ہوتا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے 2002 میں ایک آرڈیننس آیا تھا، اس کے ذریعے یہ تمام اختیارات سیشنز جج کورٹ یا ایڈیشنل سیشنز کورٹ کو یہ اختیارات تفویض کر دیے گئے. اب ایڈیشنل سیشن کورٹ یا سیشن کورٹ وہی پارس 491 ہیبیس کارپس کے حوالے سے یوز کر سکتا ہے جو پارس بیسیکلی ہائی کورٹ کو دی گئی تھی. ہائی کورٹ کی وہی پارس اب ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج 2002 کے آرڈیننس میں امینڈمنٹ کے بعد جو انسرشن کی گئی اس کے تحت وہ یہ استعمال کر سکتا ہے. اب اس کی 491 سی آر پی سی کی ایک ایکسیپشن ہے، وہ 491 سب کلاس 3 میں پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں ایکسیپشن یا ڈیفنس یہ ہے کہ کوئی بھی یہ اس سیکشن کا اطلاق اس صورت میں نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی بھی قانونی طور پہ کسی دیگر مقدمے میں یا قانونی پروسیڈنگ میں کسی شخص کو رکھا گیا ہو. سپوز ایک شخص کو تھانے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے وارثان آتے ہیں اور سیشن کورٹ میں آ کے وہ ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کرتے ہیں. وہاں سے جب بیل آف کورٹ جاتا ہے وہاں سے ان کو ریکور کرتے ہیں.
کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ تو فلاں ایف آئی آر میں ہمیں انوالو ہے اور فلاں ایف آئی آر میں یہ ریکوائرڈ ہے، فلاں offense میں یہ ریکوائرڈ ہے، اور اس کا ایز پر لا 24 آورس میں میجسٹریٹ آنریبل میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے، تو اس صورت میں یہ کسٹڈی لیگل ہو جائے گی، یہ انلیگل کسٹڈی نہیں دے گی۔ اب اس میں ایک اور اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے 13 ایم پی او 16 ایم پی او، یا جیسے بھی آپ نے گزشتہ عرصے میں دیکھا کہ تحریک لبیک کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور اٹھا کے لے کے مختلف جیلوں میں رکھ دیا گیا۔ اب اس صورت میں کیونکہ وہ لا کے مطابق تھا اور اس میں آپریشن آف لا کے تحت انہیں رکھا گیا تھا، تو اس لیے ان کی کسٹڈی جو تھی وہ لیگل انلیگل کسٹڈی کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی، تو یعنی کہ کسی دیگر قانون کے تحت اگر ان کی ڈیٹینشن ہوگی تو وہ 491 کی ایکسیپشن ہوگی، اور وہ 491 سی آر پی سی کے تحت اس میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو آزادی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں بیسیکلی 3 ایسے آرٹیکلز موجود ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ہر بندے کی آزادی کو، کسی بھی عام شخص کی، عام شہری کی آزادی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں آرٹیکل 4 ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کو اختیار حاصل ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق پروٹیکٹ کیا جائے اور قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، یعنی کہ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون کے مطابق ڈیل کیے جانے کی پروٹیکشن آرٹیکل 4 پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 9 ہے جو کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی آزادی کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کی آزادی کو کسی طرح کرٹیل نہ کیا جائے۔ آزادی کی کسی بھی شخص کی شخصی اور ذاتی آزادی کو آرٹیکل 9 پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کسی بھی شخص کے غیر قانونی اریسٹ سے اسے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ یہ 3 ایسے آرٹیکلز ہیں جو تینوں آرٹیکلز 491 کے تحت آگے جا کے اسی کو آپریشن کر کے انہی آرٹیکل کے تحت کسی شخص کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 491 کا آگے پرووائڈ کیا گیا کہ یہ 491 بیسیکلی وہ اختیار ہے جس کے تحت آرٹیکل 4، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرائل کیسا ہوگا، اس کی پروسیڈنگ کیسی، 491 کی پروسیڈنگ کیسی ہوگی، تو 491 کی پروسیڈنگ بیسیکلی سمری پروسیڈنگ ہوگی۔ سمری پروسیڈنگ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ دیکھا جائے گا اور فوری طور پہ سرسری سماعت کر کے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، اس میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں کی جائے گی، یعنی کہ یہ فوری طور پہ بیسیکلی انٹرم کسٹڈی کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس میں پی ایل ڈی 2008 لاہور 479، 2009 ایم ایل ڈی 258، یہ 2 بیسک ججمنٹس ہیں جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس میں پروسیڈنگ کس طرح کی ہوگی۔ اس میں پروسیڈنگ یعنی کہ 491 کے تحت آنریبل کورٹ کو صرف ایک اختیار حاصل ہے، اور وہ یہ اختیار ہے کہ وہ اس کسی بھی شہری کو اپنے پاس طلب کرے، اگر کسی کے متعلق یہ موجود ہے کہ یہ خدا نخواستہ کسی انلیگل کسٹڈی میں ہے تو اس کو اپنے پاس طلب کرے، اور اپنے پاس طلب کرنے کے بعد اگر سیٹسفائیڈ ہو کہ اس کی جو ڈیٹینشن ہے وہ انلیگل ہے، اس کی کسٹڈی انلیگل ہے یا امپراپر ہے، تو اس صورت میں اس کسٹڈی کو فوری طور پہ ریسٹور کرنے کے آرڈرز کر سکتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ ریسٹور ایسے کرے گا، یا تو اپنے اگر وہ بالغ ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، اگر نابالغ ہے تو اس کی کسٹڈی اس کے گارڈین کو دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور پروسیڈنگ عدالت 491 کے تحت نہیں کر سکتی، وہ کسی قسم کی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتی، وہ ٹرائل نہیں کر سکتی، اس کو صرف یہ دیکھنا کہ کیا یہ کسٹڈی انلیگل یا امپراپر ہے، اگر انلیگل اور امپراپر ہو تو قانون کے مطابق انہوں نے اس کی کسٹڈی کو ختم، اس کی جو انلیگل امپراپر کسٹڈی ہے اس کو ختم کر کے اسے لیگل کر دینا۔ اگر کورٹ کو فوری طور پہ یہ محسوس ہو جائے کہ اس کی کسٹڈی لیگل ہے اور امپراپر بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اس کو ڈسمس کر دے گی، ڈسپوز آف کر دے گی اپلیکیشن کو، یہ اپنی فائنڈنگ دے گی کہ اس کی کسٹڈی اس لا کے تحت یا اس طرح یہ کسٹڈی بیسیکلی انلیگل یا امپراپر نہیں ہے۔
اب اس میں اس کے اگینسٹ بھی پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی ہے کہ جیسے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سم ٹائمز اس طرح کی 491 کا سہارا لیا جاتا رہا ماضی میں، تو اس میں دیکھتی ہے عدالت اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جھوٹی اپلیکیشن تھی یا صرف تنگ کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن فائل کی گئی، تو عدالت ایسی صورت میں جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے، کمپنسیشن اوارڈ کرنے کا، جو اس میں ڈسٹرب ہوا وہ متاثرہ شخص کو کمپنسیشن اوارڈ کرنے کا، جیسے کہ وہ دور سے آیا یا اسے جو بھی مینٹل ڈسٹربنس ہوئی، فزیکل ڈسٹربنس ہوئی، اس کے اگینسٹ کورٹ اسے اوارڈ کر سکتی ہے فائن، اور اس پہ فائن ڈال سکتی ہے، اور یہ ہے 2011 MLD 337 کے تحت۔ اس میں اسی طرح کی ایک پٹیشن فائل کی گئی جو آنریبل کورٹ کو یہ محسوس ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف محض بدنیتی سے اسے تنگ کرنے کے لیے کی گئی تھی، تو اس پہ اس کو جو پٹیشنر تھا اس پہ کاسٹ ڈالی گئی، اور کاسٹ ڈال کے وہ کمپنسیشن اوارڈ کی گئی جو شخص متاثر اس سے ہوا تھا۔ اب اس میں جو پروٹیکشنز ہیں، ڈیفنسز ہیں، وہ بیسیکلی ڈیفنسز کیا ہیں، یا اس میں اب میں عرض کرتا ہوں کہ کن صورتوں میں 491 کا اطلاق ہو سکتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو 491 کا اطلاق سب سے پہلے تو اطلاق کے لیے جب کورٹ کے پاس پروڈیوس کر دیا جائے گا کسی بھی شخص کو، تو آنریبل کورٹ اس میں یہ دیکھے گی کہ کیا کسی یہ دیگر FIR میں نامزد تو نہیں ہے یہ بندہ۔ اگر وہ کسی FIR میں نامزد ہوگا تو پراپر ڈیل کرنے کے لیے وہ اس میں آرڈر کر دے گی، اس کی کسٹڈی جو ہے متعلقہ اتھارٹی کے حوالے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص جو ان کے سامنے پروڈیوس کیا گیا، اس کا بغیر روزنامچہ میں اندراج کیے بغیر کسی حوالات یا کسی تھانے میں کسی پولیس والوں نے اسے تو نہیں رکھا ہوا، اور یا بغیر روزنامچہ کے اسے ہتھکڑی میں باندھ کے کسی بھی جگہ اگر رکھا گیا ہو تو وہ انلیگل کسٹڈی ہی ڈکلیئر ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی FIR میں اسے اریسٹ کیا گیا، FIR میں اریسٹ کرنے کے بعد اس دن جس وقت اریسٹ کیا گیا اس وقت روزنامچہ میں اسے نہیں رکھا گیا، جب بیلف آف دی کورٹ وہاں پہ جائے گا، بے شک اس کی کسٹڈی اس کسی مقدمے میں کی گئی ہو، لیکن بیلف آف کورٹ جب جا کے روزنامچہ تھانے میں چیک کرے گا، اگر روزنامچے میں وہ بے شک FIR میں نامزد ہے لیکن روزنامچے میں اس کی اریسٹ اندراج نہیں، تو اس کو بھی انلیگل اریسٹ ہی ڈکلیئر کیا جائے گا، اور وہ بھی آ کے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس صورت میں بھی کورٹ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اس میں 491 کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ کون فائل کر سکتا ہے، اس میں لوکس اسٹینڈائی کس کو حاصل ہے؟ تو اس میں مختلف طرح کے لوگوں کو لوکس اسٹینڈائی حاصل ہے، جس میں سب سے پہلے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اینی ایگریوڈ پرسن، یعنی کوئی بھی شخص جو کسی کی ڈیٹینشن سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی بھی شخص وہ کر سکتا ہے۔ سپوز فیملی ہے تو اگر کوئی بندہ وہاں سے اس فیملی سے لے لیا جاتا ہے، یا کوئی دوست ہے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایگریوڈ پرسن کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اختیار آرٹیکل 199 کے پاس آنریبل ہائی کورٹ کو حاصل ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے بھی جب ہائی کورٹ کے نوٹس میں، آنریبل ہائی کورٹ کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ ان کی ایپیلنٹ جورسڈکشن میں کوئی شخص انلیگلی ڈیٹین ہے، تو وہ سو موٹو اختیارات کے تحت بھی اس کو اپنے سامنے پروڈیوس کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ریلیز کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم اختیار جو ہے وہ ایڈوکیٹس کو بھی ہے۔ کوئی بھی ایڈوکیٹ جن کو یہ پتا چلے، کوئی بھی وکیل جن کو یہ علم ہو کہ فلاں شخص کسی بھی جگہ انلیگل کسٹڈی میں ہے، موجود ہے، اور وہ 491 میں ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، تو وہ شخص کوئی بھی وکیل ذاتی طور پہ بھی ایکشن لے کے وہ کورٹ کو انفارم کر سکتا ہے، وہ ذاتی طور پہ بھی پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر ہیومن رائٹس جو ہے وہ بھی، ان کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی یہ پٹیشن اپنے طور پہ بھی فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ کوئی بھی اسٹرینجر جس کا کوئی تعلق اس بندے سے نہ ہو وہ بھی فائل کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی بار نہیں ہے، وہ صرف کورٹ کے نوٹس میں لانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسٹرینجر اسے پتا چلے کہ فلاں جگہ کوئی بھی شخص انلیگل کسٹڈی، انلیگل یا امپراپر کسٹڈی میں ہے، تو وہ بھی پٹیشنر بن کے فائل کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ اگر کوئی فیمیل ہے کسی جگہ، کوئی خاتون ہے جو کسی کی انلیگل کسٹڈی میں ہے،
تو وہ کیونکہ سوئی جورس ہوں گی، وہ جب ان کو پیش کیا جائے گا تو آنریبل کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس شخص کے، اگر وہ ولنگ ہو اس شخص کے ساتھ جانے میں، چاہے اس شخص کا اس خاتون کے ساتھ کوئی ریلیشن نہ ہو، لیکن وہ ولنگ ہو ان کے اسی اسٹرینجر یا اجنبی کے ساتھ جانے میں، تو کورٹ ان کے ساتھ بھیجنے کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اب اس میں ایک ایکسیپشن اس میں بھی موجود ہے، وہ یہ کہ کسی نے پٹیشن فائل کی کہ مائنر اور ان کی مدر جو فیمیل ہیں، ماں اور بچے انلیگل کسٹڈی میں ہیں، تو آنریبل کورٹ کو صرف ماں کی حد تک اختیار حاصل ہے کہ وہ مدر کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اس اسٹرینجر کے، لیکن نابالغان کو وہ صرف گارڈین کے حوالے ہی کریں گے، نابالغان کو وہ اسٹرینجر کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس میں 1977 ایس سی ایم آر 343 میں یہ ڈسکرائب کی گئی ساری سچویشن کہ ایک اسٹرینجر کس طرح پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور کورٹ کو کیا کیا اختیارات حاصل ہیں۔ ایسا ایک کیس آیا تھا، اس کیس میں ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ 1977 ایس سی ایم آر 343 ہے، وہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ کس کس صورت میں ایک اسٹرینجر بھی